پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام دیا، یہ اس کا بہت بڑا انعام ہے، اور ہمیں آخری امت میں پیدا کر دیا، اور پھر قرآن دیا، نبی دیے، مدینے کی ہم بات کر رہے تھے. اس سارے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب اس پوری سنہری چین میں ایک بہت اہم کردار ان اصحاب کا ہے، صحابہ کرام کا ہے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اسلام کا باغ لگایا، اس میں ان کا بڑا کردار ہے. ان کی جان نثاری، وفاداری، قربانیاں، مال دیا، جانیں دیں، راتوں کو جاگے، دن کو جاگے، سکون، ہجرتیں، سکون ترک کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون کے لیے سب کچھ تج کر دیا. ایسی ایسی مثالیں ڈاکٹر صاحب کہ ہسٹری آج بھی حیرت سے سوچتی ہے کہ یہ کام بھی کوئی کر سکتا ہے انسان. تو اب ہوا یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ سوشل میڈیا آ جانے سے ہماری نئی نسل پڑھنا تو اتنا پسند نہیں کرتی. کچھ لوگ چونکہ اب آزادی مل گئی ہے بولنے کی، آپ کہیں بھی فیس بک پہ، یوٹیوب پہ آپ بول سکتے ہیں، اور سننے والوں کو اپنے اس ایسٹ کا علم نہیں ہے، تو طرح طرح کی باتیں صحابہ کے بارے میں ہو رہی ہیں. اس سے بڑے دلوں کو خراشیں بھی آتی ہیں، کوئی پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں. حال ہی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی گزرا، اب پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی آ رہا ہے. تو اس حوالے سے بھی اور اوورآل بھی صحابہ کے بارے میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شاید نعوذ باللہ، میں تو حیران ہوں کہ اپنے آپ کو صحابہ سے شاید زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں، اس پہ فیصلے کرنے چاہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. تو پہلے تو ڈاکٹر صاحب یہ صحابہ کا کردار کیا ہے اسلام میں، اور ہمیں ان کے بارے میں کیسا گمان، کیسی سوچ رکھنی چاہیے؟ دیکھیں، اللہ کریم نے دین اسلام، ویسے تو کئی پہلو ہیں اس کے، میں ایک بات صرف عرض کر دیتا ہوں. جب وہ کردار کی بات کرتے ہیں جی، اللہ کریم کا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کا ہے. اللہ کریم نے یہ دین جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا. بالکل. وہاں پہ جہاں ذکر کیا اللہ کریم نے کہ جبریل لے کے آئے، وہاں پہ فرمایا نازل بہ الروح الامین. امین، امانت دار فرشتے لے کے آئے. بالکل ٹھیک. فرشتہ تو فرشتہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہی امانت دار ہے. غیر امین ہو ہی نہیں سکتا. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. بالکل، حکم کے تابع ہیں. فرشتے تو ہیں حکم کے تابع، ان کے اندر اللہ کی نافرمانی کا داعیہ ہی موجود نہیں، سافٹ ویئر ہی موجود ہے. سافٹ ویئر ہی موجود. بالکل صحیح. وہ اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہی نہیں، صرف فرمان برداری کر سکتے. بالکل، ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. ان کے پاس اختیار نہیں ہے. اس کے باوجود فرمایا نازل بہ الروح الامین. بہت خوبصورت پوائنٹ. اس کو امانت دار فرشتہ لے کے آیا. اور روح وہ سردار فرشتہ ہے، اور سردار ہونے کے باوجود فرمایا امانت دار بھی ہے. اچھا، امانت دار اس لیے کہ چونکہ معاملہ دین کا تھا، اللہ اکبر، لہٰذا دین کا معاملہ جس کے ذریعے بھیجا جا رہا ہے، اللہ کریم نے امین کہہ کے قرآن کے اندر اس کی شہادت دے کے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ اس کے درمیان میں کوئی گڑبڑ ہونے کا امکان ہی نہیں. لہٰذا نازل بہ الروح الامین، کریڈیبلٹی اس کی استوار کی. اور وہ دین کہاں تک پہنچا؟ علی قلبک لتکون من المنذرین. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر پہنچا. آپ نے 23 سال لگائے وہ دین صحابہ کرام کو سکھانے میں. 23 سال بعد آپ نے اللہ کا وہ حکم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے. پہنچاتے رہے. کس کو پہنچاتے رہے؟ کس کو سکھاتے رہے؟ اللہ اکبر، صحابہ کرام. صحابہ کرام کو سکھاتے رہے. اور صحابی وہ ہے کہ صرف اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہونا صحابیت نہیں ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لینا صحابیت نہیں ہے. صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، بالکل، اور حالت ایمان میں ہی وہ فوت ہوا ہو. بالکل، یعنی اپنی موت تک ایمان پر رہا ہو، وہ صحابی ہے. لہٰذا منافق بھی تھے، نبی پاک عبداللہ بن ابی تھا، اور اس طرح کے اور بھی منافق تھے، اور پھر ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن وہ صحابی نہیں ہے، کیونکہ دل میں ایمان نہیں. جب ہم صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں تو ان کو پھر اللہ کریم نے وہ اتھارٹی دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا، کیوں میں نے پہنچا دی ہے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر،
ان سب نے کہا قد بلغت و ادیت و نصحت، پہنچا دیا، آپ نے نصیحت اور رہنمائی کا اور خیرخواہی کا حق ادا کر دیا، اللہ سے گواہی لی، قرآن میں گواہی آ گئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین، اب یہ مکمل سسٹم مکمل ہو گیا۔ تو اللہ کریم نے روح الامین کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کوئی صادق و امین ہیں ان کو دین سپرد کیا، اور صادق و امین محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین جن کے سپرد کیا وہ ہیں وہ ہستیاں جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، اور آپ نے ان کے ذمے لگا دیا کہ اب قیامت تک کے لیے جن لوگوں تک بھی دین پہنچانا ہے وہ آپ لوگوں نے پہنچانا ہے۔ لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دین جو اللہ نے اس قدر احتیاط کے ساتھ اپنے جبریل امین کے ذریعے بھیجا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، تو اس میں ذرا سی بھی کسی طرح بے احتیاطی کی کوئی احتمال، کوئی امکان تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اعتماد کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی، آپ نے جن کو پڑھایا تھا، جن کو سکھایا تھا، ان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ دین دے کے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ لہٰذا اب دنیا میں جہاں بھی دین پہنچا ہے، شریعت کا مدار جو ہے اور شریعت کا جو انحصار ہے وہ صحابہ کرام کی زندگیوں پر ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے قرآن میں ان کو معیار ایمان بھی قرار دے دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر اس جیسا دنیا میں کوئی قیامت تک ایمان لانے کی اور ہدایت حاصل کرنے کی اگر کوئی کوشش کرے، کوئی ایمان لانے کی کوشش کرے، تو ایمان اس کا کیسا ہوگا؟ صحابہ کرام جیسا، تو وہ ہدایت پائے گا۔ معیار ایمان اللہ کریم نے قرار دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سرٹیفکیٹ عطا کر دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ صرف وہ نہیں بلکہ فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، صرف وہ صحابہ کرام نہیں، ان کے پیچھے نیکی کے راستے پر چلنے والے۔ ایک تو اس سے مراد وہ اصطلاحی تابعین ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کرام سے دین سیکھا، اور ایک اس سے مراد قیامت تک ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، اور یہی درست مراد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرب قیامت کا تذکرہ فرمایا تھا کہ 73 فرقے ہوں گے میری امت میں سے اور سب جہنم میں ہیں، صرف ایک جنتی ہے، تو اس کے بارے میں جب صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ وہ کون ہیں، وہ اس فرقے کی، اس گروہ کی نشانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ کرام۔ لہٰذا والذین اتبعوہم بإحسان کا جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ جو صحابہ کرام کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا قیامت تک۔ یہ ہے وہ مسئلہ جو آج کل کے جدید دانشوروں کو اور خود ساختہ جو علماء ہیں اور خود ساختہ جنہوں نے اپنا یوٹیوب چینلز بنائے ہوئے ہیں، اور یہ اپنی ہر چیز، ہر شخص کو یہ شوق اٹھتا ہے کہ میری لوگ بات سنیں اور میرے ویوز بڑھیں اور میں اس طرح سے دنیا میں پاپولر ہو جاؤں، وہ پھر صحابہ کرام کے اوپر انگلی اٹھا کے صحابہ کرام کی زندگیوں میں بات کر کے وہ دراصل دین کو مشکوک بنانا چاہتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ وہ ایک شخص کرے تو بھی سازش ہے، اور حکومتیں اور پورے دشمنان اسلام کرے تو بھی سازش ہے۔ ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ہو گیا، بہت خوبصورت بات ہو گئی کہ دو تین چیزیں تو بڑی واضح ہو گئی نا۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس دین کا پورا سسٹم بنایا، اس سسٹم کے یہ جو پرزے ہیں یا انتظام ہے یا بندوبست ہے، اس میں جبرائیل امین ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور صحابہ ہیں، یعنی ایک لنک ہے پورا، اور سب امین ہونے چاہیے۔ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ نے چاہا کہ یہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھیں، ان کے نام لیں، ان کے لیے دعائیں کریں، یہ ہراول دستہ بن گئے، ٹھیک ہے سارا کچھ۔ ڈاکٹر صاحب سوال اب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں جو ہماری ایمان ہے یہ سارا کچھ مان لیا ہم نے، لیکن صحابہ معصوم عن الخطا تو نہیں ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، رجال قرآن ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ کا مصداق ہیں، ان کو دیکھ کے ہم نے ایمان لانا ہے۔ اچھا، لیکن کہیں کوئی خطا غلطی کا صدور ان سے ممکن ہے۔ اب ہم لوگ جو بعد میں آئے ہیں، ایک طرف ان کی اتنی شان ہے، دوسری طرف وہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں، ان کے بارے میں ہمیں بات کیسے کرنی ہے، ان کے بارے میں اپنے خیال کیسے رکھنے ہیں، یہ تھوڑا سا پلسرات ہے، اس بارے میں دیکھیں صحابہ کرام جو ہیں ان میں سے کوئی غلطی ساری زندگی سرزد نہ ہوئی ہو۔ مثلا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے عملاً واقعہ اگر یہ ہو کہ ان سے زندگی میں کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی، تو بھی ان کو معصوم عن الخطا قرار نہیں دیا جا سکتا، ان سے غلطی کا امکان موجود ہے۔ اب یہ غلطی جو ہے وہ صدور ہوا نہ ہو یا نہ ہو، لیکن امکان تو موجود ہے۔ بالکل ٹھیک۔
یہ بات الگ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر اللہ کے علاوہ لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی، میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا تو لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیل گہرا دوست بناتا۔ اب یہ دیکھیں ایک وہ معیار ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ دوسری طرف آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی نبی میرے بعد ہوتا تو عمر فاروق جناب عمر رضی اللہ عنہ۔ اب اس کا مطلب ہے عمر اپنے خصوصیات کے اعتبار سے تو اس لیول کا ہے، لیکن لا نبی آبادی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، ہیں یہ امتی، معصوم عن الخطا نہیں ہے، لیکن وہ جو خطا ہے، خطا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ خطا کوئی ان کے ایمان کے منافی ہے، یا کوئی خطا ایسی ہے جو کوئی بغض، کینہ اور کوئی ایسی چیز جو بھی چیزیں ایمان کی، یہ جھوٹ نعوذ باللہ من ذالک، جو چیزیں ایمان کے منافی ہیں۔ ہاں البتہ اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر ہم خاص طور پہ واقعہ کربلا کو لیں تو 5 لوگ ہیں جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی ہوئی۔ اچھا، ان 5 لوگوں میں سے ایک جا رہا ہے کوفے، 4 روک رہے ہیں کہ نہ جاؤ، ٹھیک ہے؟ اب 5 کا بنیادی طور پہ موقف ایک ہے، بالکل، لیکن ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کوفے جا رہے ہیں، اور باقی عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن ابو بکر، سارے کے سارے روک رہے ہیں کہ اب نہ جاؤ۔ اچھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تو پیچھے بھاگتے گئے کچھ کافی فاصلے تک کہ بھی نہ جاؤ۔ اب دیکھیں، عبداللہ بن عباس سمجھ رہے ہیں کہ نہ جاؤ، وہ جو سمجھ رہے ہیں کہ جانا چاہیے، یہ دونوں کی اجتہادی خطا ہے، وہ اس میں بہتری سمجھ رہے ہیں، اس میں اجتہادی اختلاف ہے، دونوں ہی بہتری سمجھ رہے ہیں، دونوں ہی اخلاص پر مبنی نقطہ نظر رکھتے ہیں، اور دونوں کا نقطہ نظر اخلاص پر مبنی ہے، ایمان پر مبنی ہے، اور دونوں کے طرز عمل کو ہم ایمان کے منافی قرار نہیں دے سکتے۔ تو اس طرح کی اجتہادی غلطیاں صحابہ کرام سے ہوتی رہتی ہیں۔ اب ایک کی غلطی ہو سکتی ہے، دوسرے کی غلطی نہ ہو سکتا ہے دونوں غلطی پر ہوں، ہو سکتا ہے ان میں سے ایک جو ہے وہ صحیح بات کر رہا ہو، دوسرا اجتہادی خطا کر رہا ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے اندر اس طرح کی غلطیاں ہوں۔ اصل میں اس کا تاریخ کو سٹڈی کرنے کا ایک طریقہ ہے، قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس پر ایمان رکھنا فرض ہے۔ بالکل، جو تاریخ ہے وہ ایک ڈاکومنٹ ہے، اس میں واقعات ہیں، وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا ایمان رکھنے کی چیز کتاب و سنت ہے۔ آپ نے ایمان رکھ لیا اللہ کے فرمان پر، اللہ کے قرآن پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اس پر ایمان رکھ کے آپ تاریخ کا مطالعہ کریں۔ وہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ پل صراط سے کیسے گزرنا ہے، یہ پل صراط یہ ہے کہ آپ تاریخ کا مطالعہ، تاریخ ایمان رکھنے کی چیز نہیں نہ ہے، اتنی مستند ہے، نہ اتنی معتبر ہے۔ آپ نے جب تاریخ پر ایمان رکھا ہاں، اور تاریخ کو برابر کھڑا کر دیا اللہ کے فرمان، اللہ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے، اصل مسئلہ پھر گڑبڑ ہوتا ہے۔ لہٰذا جب ایمان آپ نے اس پر رکھ لیا، پھر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں۔ تاریخ میں سچی باتیں بھی ہیں، صحیح باتیں بھی ہیں، غلط بھی ہیں۔ کیسے فیصلہ ہوگا؟ ہر وہ بات جو اللہ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے تاریخ کی، وہ صحیح ہے، اور ہر وہ بات جو اس کے خلاف ہے وہ غلط ہے، اور وہ بات جو نہ خلاف ہے اور نہ اس کے مطابق ہے، اس کے بارے میں آپ کو اختیار ہے، آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، 50-50 آپ کے پاس اختیار ہے۔ لیکن اگر قرآن کہہ رہا ہو کہ صحابہ کرام جو ہیں ان کا ایمان معیار ہے، اللہ کا قرآن سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اعتماد کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اچھا، اب آپ جب صحابہ کرام کے بارے میں بات کرتے ہیں تاریخ کی بنیاد پر، تو آپ نے کس کس پر عدم اعتماد کیا؟ سب سے پہلے آپ نے قرآن پر عدم اعتماد کیا۔ جس قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، جس قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اور پھر جس قرآن نے کہا اللہ یعلم ما فی قلوبہم، اللہ کو معلوم ہے ان کے دلوں میں کیا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، پھر اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جب اللہ کو یہ بھی معلوم کہ ان کے دلوں کی کیفیات کیا ہیں، جن کو نہیں معلوم وہ آج دعوے کر رہے ہیں ان صحابہ کرام کے بارے میں۔ تو سب سے پہلا عدم اعتماد تاریخی بنیاد پر آپ نے قرآن پہ کر دیا، دوسرا عدم اعتماد آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ، آپ کے فرامین پر نہیں، آپ کے ادارہ تربیت پر کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے۔ آج بھی انسپیکشن کے لیے لوگ جاتے ہیں، انسپیکٹرز پرائمری اسکول میں، وہ اسٹوڈنٹ کو چیک کرتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ درست نہیں ہوتا تو شکایت ٹیچر کی ہوتی ہے
کہ یہ اسٹوڈنٹ کو ٹھیک پڑھایا نہیں ہے اس نے، تو وہ چیک کرتے ہیں، تو وہ اسٹوڈنٹ کا معیار چیک کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ کا معیار چیک کر کے ٹیچر کی شکایت ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ادارہ تربیت پر آپ نے عدم اعتماد کر دیا۔ اگر آپ نے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بات کی، آپ دیکھیں تو صحیح ضرب کہاں پڑ رہی ہے، صرف اس بنیاد پر کہ آپ نے کتاب و سنت کو چھوڑ کر آپ نے تاریخ کو بھی ایمان کا درجہ دے دیا، اور تاریخ کے اوپر بھی حالانکہ قرآن نے آپ کو ایک اصول دے دیا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبتم ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ ایمان رکھنے والی باتوں کے علاوہ جتنی باتیں ہیں اس کے بارے میں جھگڑا نہ کرو۔ بالکل، وہ لوگ تھے گزر گیا جو کیا اللہ بات جانتا ختم، ہے، ان کا اعمال ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ان کے بارے میں تم سے سوال ہی نہیں ہونا۔ بالکل، تو ہم تو خوش ہوں کہ شکر ہے کہ ہم اس دور میں نہیں تھے۔ بالکل، ہم اللہ کا شکر کریں کہ جس دور میں یہ ایک فتنہ اٹھا اس فتنے میں ہم نہیں تھے۔ ہمیں یہ کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں حق پہ تھا، فلاں حق پہ تھا۔ قرآن حق پہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق پہ ہے، جس کے بارے میں وہ گواہی دے دیں کہ یہ سچے ہیں، اور اس سے یہ عقیدہ نکلے کہ الصحابہ کلہم عدول، کہ سارے کے سارے صحابہ سچے ہیں، تو تاریخ کی کوئی کتاب ایک نہیں 100 کتابیں بھی لکھ رہی ہوں کہ صحابہ کرام کے اندر جھوٹ ثابت ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کوڑے دان میں پھینک دو انہیں، تو ہمارے پاؤں کے ٹھوکر پر وہ 100 کتابیں نہیں 1000 کتابیں بھی ہوں تو ہمارے پاؤں کی ٹھوکر پر۔ یہ ہے وہ تاریخ کے مطالعے کا طریقہ۔ اگر آپ اس کو تاریخ کے مطالعے کا یہ طریقہ اختیار کریں گے تو میرا خیال ہے اس میں نہ صرف یہ کہ یہ شکوک و شبہات ختم ہوں گے، بلکہ ہم سب ایک پیج پہ آ سکتے ہیں، جتنے اختلافات ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس فوکسڈ پوائنٹ پہ ہم اکٹھے ہو جائیں جو فوکسڈ پوائنٹ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ڈاکٹر صاحب آپ کو۔ ناظرین، کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم تھوڑا سا تدبر اصل میں نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، ہمیں اسکالر کہلانے کا اور نئی نئی باتوں کو قبول کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ اس نے یہ بات کر دی، اس نے وہ بات کر دی۔ ایک ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی براہ راست نہ قرآن کو پڑھا ہوتا ہے، نہ حدیث کو پڑھا ہوتا ہے، نہ ہمیں عربی آتی ہے، نہ ان کا مفہوم آتا ہے۔ ایک شخص اٹھتا ہے، وہ ہمیں بتانا شروع کر دیتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ساری امت کو وہ بات پتہ ہی نہیں چلی جو آج ہمیں پتہ چل گئی۔ ہم بڑے اسکالر ہیں، وہ بڑا اسکالر ہے، اس کے ویوز زیادہ ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا سسٹم دین کا بنایا۔ ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا، گویا کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ معلوم ہی نہیں تھا کہ کون سے لوگ لانے چاہیے جو دین کو آگے صحیح طرح لے کے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ٹھیک نہیں ہو سکی، نعوذ باللہ صحابہ کی کر نہیں سکے، فیل کر دیا آپ نے تو سب کچھ۔ اسی لمحے وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہمیں دیا ہے، آپ لوگ تو سمجھتے ہیں یا یہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ وہ وہیں فلاپ ہو گیا، جبکہ غیر مسلم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتابیں لکھ رہے ہیں، نبی کی سیرت پہ کتابیں لکھ رہے ہیں، تاریخ کی جو مؤثر ترین شخصیات ہیں ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تحریک کو شامل کر رہے ہیں۔ تو یہ کہاں ہم جا رہے ہیں؟ بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب کی بات ہے کہ قرآن کو سامنے رکھیں، حدیث کو سامنے رکھیں۔ تاریخ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پہ ایمان لانا واجب ہو، وہ تو ایک لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں۔ آج اخبار میں ہم دیکھتے ہیں، ٹی وی چینلز میں ہم دیکھتے ہیں، دونوں مختلف چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے زمانے کی تو ہم پچھلے زمانوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سلیم الفطرت لوگوں کے لیے صراط مستقیم ہے، پل صراط سے گزرنے کا آسان راستہ ہے۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔